میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑے مہربان نہایت رحم والا۔ رب زدنی علما۔ علم ترى، کیا تم نے نہیں دیکھا، ان الفلک، کہ کشتیاں، تجری فی البحر، دریا میں چل رہی ہیں، بنعمت اللہ، اللہ کے فضل سے، لیریکم من آیاتہ، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں دکھائیں اپنی قدرت کی بعض نشانیاں۔ ان فی ذالک، بے شک اس بات میں، لآیات لکل صبار شکور، یقیناً نشانیاں ہیں ہر ایک صبر کرنے والے کے لیے، شکر کرنے والے کے لیے۔ وَإِذَا غَشِيَّهُمْ، اور جب ان پر چھا جاتی ہیں، موجن، دریا کی موجیں، کالظلل، بادلوں کی طرح، دعوا اللہ، تو یہ لوگ اللہ ہی کو پکارتے ہیں، مخلصین لہ الدین، اپنے اعتقاد کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ فلما نجاہم، پھر جب اللہ ان کو نجات عطا فرما دیتے ہیں، الی البر، اور خشکی کی طرف پہنچا دیتے ہیں، فمنہم مقتصد، تو ان لوگوں میں سے کچھ ہی اعتدال پر رہتے ہیں۔ وما یجحد بآیاتنا، اور ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرتے، الا کلو خطار، مگر ہر وہ لوگ جو بہت زیادہ بد عہد ہوں، غفور، بہت ہی ناشکرے ہوں۔ یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو ڈرو، ربکم، اپنے رب سے، واخشوا، اور اس دن سے ڈرو، واخشوا یوما لا یجزی، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفع نہ دے گا، والد عن ولدہ، کوئی بھی والد اپنے بیٹے کو، ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اور نہ ہی بیٹا اپنے باپ کے ذرہ بھی کام آئے گا۔ ان وعد اللہ حق، یقین کرو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، بس تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے۔ ولا یغرنکم، اور نہ ہی تمہیں دھوکے میں ڈالے، باللہ الغرور، اللہ کے بارے میں وہ بڑا دھوکے باز شیطان۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، یقیناً اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، وینزل الغیث، اور وہی اللہ بارش نازل کرتے ہیں، ویعلم ما فی الارحام، اور اللہ ہی کو پتہ ہے ماں کے پیٹ میں جو کچھ ہے، وما تدری نفس، اور کسی شخص کو نہیں پتا، ماذا تکسب غدا، کہ وہ کل کو کیا کام کرے گا، وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کسی شخص کو نہیں پتا کہ وہ زمین کے کس حصے پر مرے گا۔ ان اللہ علیم خبیر، یقیناً اللہ ہی سب کچھ جاننے والے ہیں، ہر چیز سے باخبر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیات مبارکہ میں فرما رہے ہیں کہ تمہیں نہیں پتا کہ کشتیاں سمندر میں چل رہی ہیں اللہ کی نعمت سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے حکموں سے سمندروں میں جہاز رانی ہو رہی ہے، بحری جہازوں کے ذریعے دنیا ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر رہی ہے۔ بہت زیادہ وزنی سامان جو ہے دنیا میں، بہت بڑی بڑی جو کارگو ہوتی ہیں وہ بحری جہازوں کے ذریعے ہی ادھر ادھر جاتی ہیں۔ ہوائی جہاز بہت کم سامان لے کر جا سکتے ہیں، اسی طرح سے سڑکوں کے ذریعے بھی بہت کم سامان ادھر ادھر جاتا ہے۔ بہت بڑی تجارت ہیوی قسم کی یہ سمندر کے ذریعے ہوتی ہے، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اگر اللہ پانی میں کشتی کو نہ تھامے اور کشتی میں پانی کو کاٹنے کی قوت نہ ہو تو کشتیاں کیسے چلیں؟ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ چھوٹا سا پتھر پانی میں ڈوب جاتا ہے اور منو ٹنوں وزنی جہاز نہیں ڈوبتا۔
حالانکہ پانی کے اندر تو ڈبونے کی صفت ہے. اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں تمہیں دکھا رہے ہیں. اللہ کے فضل سے اللہ فرما رہے ہیں تجری فی البحر بنعمت اللہ، اللہ کے فضل سے جہاز چلتے ہیں. وہ تو سائنس کہتی ہے کہ اندر پانی کے اندر اچھال کی قوت ہے اور فلاں ہے. سائنس تو وجوہات تلاش کرتی ہے کہ جہاز کیوں نہیں ڈوبتا. ہم نے بھی جب 8ویں 9ویں کلاس میں تھے تو سائنس کے اندر فزکس کیمسٹری میں یہ سوال ہمارے بھی امتحان میں آتا تھا، بتائیں چھوٹا سا پتھر پانی میں ڈوب جاتا ہے اور منو ٹنو وزنی جہاز کیوں نہیں ڈوبتا؟ تو بنعمت اللہ، اللہ کا فضل ہے، نہیں ڈوبتا. مصیبت میں صبر اور راحت میں شکر کرنے والے ان سے بہت کچھ عبرتیں حاصل کر لیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جب ان کافروں کو، جو اللہ کو نہیں مانتے، جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، جب ان کو کشتی یہ سمندر میں ہوں اور موجیں ان کو گھیر لیں اور ان کی کشتی ڈگمگانے لگیں اور موجیں پہاڑوں کی طرح ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر کشتیوں کے ساتھ اٹکیلیاں کریں، تو پھر اپنا شرک اور کفر سب بھول جاتے ہیں، پھر صرف اللہ کو پکارتے ہیں. اس لیے کہ سمندر کی موت جو ہے نعوذ باللہ انتہائی خوفناک موت ہے. سمندر کی موجیں بہت خوفناک ہوتی ہیں، اور سمندر کی تاریکی کو اللہ نے قرآن میں سورہ نور کے اندر بیان کیا ہے. فی ظلمات البحر فی لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب او کظلمات فی بحر اللجی. اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر سمندر کے خوفناک حالات کو بیان کیا ہے. اور اس آیت مبارکہ کو اسٹڈی کر کے ایک بہت بڑا انگریز جو ہے وہ مسلمان ہوا، اور اس نے قرآن کے اوپر ایک ریسرچ والی کتاب بھی لکھی، اور اس میں اس نے لکھا کہ جن آیات نے مجھے متاثر کیا اور میں ان کا مطالعہ کر کے مسلمان ہوا، ان میں سے سورہ نور کی یہ آیت بھی ہے کہ یہ قرآن پیش کرنے والے وہ نبی عربی تھے اسلام کے جنہوں نے کبھی سمندر کا سفر نہیں کیا، اور سمندر کے خوفناک سفر کی جس طرح سے کیفیت قرآن نے بیان کی ہے، جب تک کوئی بہت بڑی علم اور طاقت والی ذات نہ بتائے کسی آدمی کو یہ پتہ ہی نہیں چل سکتا. تو میں اس قرآن پر ایمان لاتا ہوں. یہ لازمی کسی ایسی ذات کا اتارا ہوا ہے جو کائنات کے سارے بھید جانتی ہے. کہتے ہیں میں نے کئی سال سفر کیے تو سمندر کے اندر، سمندر کا اللہ نے قرآن میں بار بار ذکر کیا ہے کہ سمندر میں لوگ اللہ کو پکارتے ہیں، اس لیے کہ پانی بہت خطرناک چیز ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے سخت دشمن کو، جس کو اللہ نے قرآن میں دشمن کہا ہے، وہ ایک ہی انسان ہے. یأخذہ عدو لی وعدو اللہ. سب سے بڑا اللہ کا دشمن جس کو اللہ نے خود دشمن کہا ہے قرآن میں، وہ ہے فرعون. اور فرعون کو اللہ تعالیٰ نے پانی میں ڈبویا ہے، اور اپنا شرک و کفر سب بھول جاتے ہیں اور گریہ وزاری کر کے اللہ کو پکارتے ہیں. اور جگہ اذا مسکم الضر فی البحر ضل من تدعون الا ایاہ، کہ جب تمہیں سمندر میں کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے تو تم سب کچھ بھول جاتے ہو. پھر کوئی جو ہے نا ادھر ادھر کے یا علی مدد کے، یا غوث اعظم کے، اولیاء اللہ کے، صحابہ کے کوئی بھی نعرے نہیں لگاتا، پھر صرف ایک اللہ کو یاد کرتے ہیں. فاذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین. جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو پھر دل کے اعتقاد اور یقین کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں کہ یا اللہ ہماری مدد فرمانا. یہ پانی بہت خوفناک چیز ہے. اور جب اللہ ان کو سمندر سے پار کرتے ہیں تو پھر کافر بن جاتے ہیں، نعوذ باللہ فوراً ہی شرک کرنے لگ جاتے ہیں. صرف تھوڑے سے لوگ ہیں، فمنہم مقتصد، تھوڑے سے لوگ صحیح راستے پر قائم رہتے ہیں. خطار اس کو کہتے ہیں، الا کل خطار کفور. خطار اسے کہتے ہیں جو بہت زیادہ غدار آدمی ہو اور عہد شکن ہو. خطر کا مطلب ہے عہد شکنی کرنا. وما یجحد بآیاتنا الا کل خطار کفور. خطر کہتے ہیں عہد شکن کو اور غدار کو. جس طرح جو آدمی حکومت وقت کے خلاف نکلے کہ میں حکومت کی یہ پالیسیوں کو نہیں مانتا، تو حکومت اسے نہیں معاف کرتی، حکومت اسے غدار کہتی ہے اور اس کے خلاف سخت کریک ڈاؤن ہوتا ہے اور سخت ایکشن ہوتا ہے. تو عربی میں ایسے غدار کہتے ہیں خطار. خطار اور غدار یہ ملتے جلتے ہیں. غدر بھی عربی کا لفظ ہے اور خطر بھی عربی کا لفظ. کفور کہتے ہیں جو نعمتوں کا منکر ہو جائے. شکر تو ایک طرف، نعمتوں کا ذکر بھی نہ کرے، جو نعمتوں کا ذکر بھی نہ کرے اسے کافر کہتے ہیں. کافر کا جو مبالغے کا صیغہ ہے وہ کفور ہے. کفور کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا ناشکرا. اسی طرح سے شکور کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا شکر گزار. ایک ہوتا ہے شاکر، شاکر کا بھی مطلب ہوتا ہے شکر کرنے والا، لیکن شکور کا مطلب ہوتا ہے، یہ مبالغے کا صیغہ عربی میں، بہت ہی زیادہ شکر کرنے والا. اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب کا خیال کرو، دن سے ڈرو. کوئی والد کام نہیں آئے گا اپنی اولاد کے. قیامت کے دن سے اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں، اپنے سے ڈرنے کا حکم دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا تقویٰ نصیب فرمائے. تقویٰ کی حدیث میں دعا بھی آتی ہے، وہ مانگنی چاہیے اس سے آدمی. اللہ تعالیٰ تقویٰ دیتے ہیں. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اے اللہ مجھے ہدایت بھی دے، تقویٰ بھی دے. یہ حدیث کی بہت ہی مبارک دعا ہے، جامع دعا ہے، ہم سب کو یاد کرنی چاہیے. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا تقویٰ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن باپ اپنے بچہ اپنے باپ کے کوئی کام نہ آئے گا، ایک دوسرے کا فدیہ نہ ہو سکے گا. یعنی اگر باپ کی نیکی کم پڑ گئی اور وہ بچے سے مانگنے جائے گا تو بچہ کہے گا نہیں میں نے نیکی نہیں دینی. اسی طرح سے بچے کی کام پڑ گئی، باپ کے پاس جائے گا تو باپ بھی نہیں دے گا، اس لیے کہ ہر آدمی کو پہلے اپنی ٹینشن ہوگی، پہلے میری تو جان بخشی ہو پھر میں آگے کسی کے کوئی کام ہوگا. تم دنیا پر اعتماد کرنے والوں آخرت کو فراموش نہ کرو. شیطان کے فریب میں نہ آنا. غرور شیطان کو کہتے ہیں. اللہ کے بارے میں تمہیں شیطان نہ دھوکہ دے. وہ تو صرف پردے کی آڑ میں شکار کھیلتا ہے، نظر نہیں آتا.
इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम। अल्लाह ताला फरमाते हैं शैतान भी तुम्हें देख रहा है और शैतान का पूरा कबीला तुम्हें देख रहा है, लेकिन तुम उनको नहीं देख रहे। शैतान की पूरी फौजें हमें देख रही हैं, शैतान भी देख रहा है और शैतान ने फौजें छोड़ी हुई हैं, नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, लेकिन हम शैतानों को नहीं देख रहे, लेकिन शयातीन फैले हुए हैं सब जगह। और फरमाते हैं इब्न अबी हातिम में है, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम की तकलीफ़ मुलाहिज़ा की और गम और रंज बहुत बढ़ गया और नींद उचाट हो गई। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम वो नबी हैं जिनको यहूदी कहते हैं ये अल्लाह के बेटे हैं, ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहते हैं कि ये अल्लाह के बेटे हैं, और यहूदी ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में गलीज़ बकवास करते हैं और वो कहते हैं ये नऊज़ु बिल्लाह मरियम अलैहिस्सलाम की नाजायज़ औलाद है। मरियम अलैहिस्सलाम ने तो शादी ही नहीं की, ये औलाद फिर कैसे हो गई? तो फिर ये नाजायज़ औलाद इसको कहते हैं, नऊज़ु बिल्लाह। वो भी गुमराह हुए, वो भी जहन्नम वाले बने, और ईसाई कहते हैं ये नाजायज़ औलाद नहीं है, ये तो बेटा है खुदा का और ये तो खुद खुदा है, नऊज़ु बिल्लाह। तो ये दोनों ही गुमराह हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली से फरमाया था जिस तरह ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में इख्तलाफ हुआ था, ए अली मेरी उम्मत तुम्हारे बारे में भी यूँ ही करेगी। एक तो हज़रत अली के जान के दुश्मन बन गए, वो खवारिज बने, वो हर वक्त हज़रत अली को काफिर कहते थे और हज़रत अली को कत्ल करना हलाल समझते थे। और दूसरे थे रवाफिज, वो कहते थे या अली मदद, नऊज़ु बिल्लाह, और हज़रत अली को खुदा कहते थे, हज़रत अली से मदद मांगते थे, हज़रत अली को बहुत ऊपर तक लेके जाते थे। तो नऊज़ु बिल्लाह, ये सब एतदाल किया है। अली अल्लाह के बंदे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं और नेक इंसान हैं, तो इसलिए जो है एतदाल जो है वो सबसे। उज़ैर अलैहिस्सलाम को यहूदी कहते थे कि ये अल्लाह का बेटा है, यहूदी कहते थे उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, ईसाई कहते थे ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, मुशरिकीन मक्का कहते थे फरिश्ते अल्लाह की बेटियाँ हैं, नऊज़ु बिल्लाह। ये तीन गुमराह अकायद कुरान के अंदर जिक्र हैं। तो उज़ैर अलैहिस्सलाम ने को कौम ने बहुत तकलीफ़ दी, बहुत सताया, और उज़ैर अलैहिस्सलाम का गम और रंज बहुत बढ़ गया, इतने परेशान हुए कि नींद भी उचाट हो गई, रात को नींद भी नहीं आती थी तकलीफ़ों की वजह से, परेशानियों और टेंशनों की वजह से। तो अपने रब की तरफ झुक पड़े। फरमाते हैं मैंने निहायत तज़र्रो और ज़ारी की, अल्लाह के आगे बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, नमाज़ें पढ़ी, रोज़े रखे, दुआएं मांगी। अल्लाह इतने अल्लाह के नेक नबी। देखिए हम पर भी अल्लाह ना करे कुछ तरह की आए, देखिए कितने अल्लाह के नबी इतना अल्लाह के आगे। एक मरतबा फरमाते हैं रो रो कर मैं अल्लाह के आगे औजारियाँ कर रहा था। उज़ैर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हदीस है इब्न अबी हातिम की, उज़ैर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं एक मरतबा मैं रो रो कर अल्लाह के आगे औजारियाँ कर रहा था, मेरे सामने एक फ़रिश्ता आ गया, अल्लाह ने एक फ़रिश्ते को भेज दिया। मैंने उससे पूछा क्या नेक लोग बुरों की शफाअत करेंगे? क़यामत के दिन नेक लोग गुनाहगारों की शफाअत करेंगे और बाप बेटों के काम आएगा? उसने फरमाया क़यामत का दिन झगड़ों के फैसलों का दिन है, उस दिन अल्लाह ताला खुद सामने आएंगे, वजा रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, अल्लाह ताला खुद सामने आएंगे, कोई अल्लाह के हुक्म के बगैर लब भी ना हिला सकेगा। ला यतकल्लमून इल्ला, अल्लाह ताला फरमाते हैं कोई बात नहीं कर सकेगा, इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व क़ाल सवाबा, जिसको रहमान इजाज़त देगा वो बात करेगा और बात भी दुरुस्त करेगा, इधर उधर की नहीं है कि फैंकी नहीं मारनी, दुरुस्त बात अगर है वैलिड तो वो बात करो। और कोई बगैर उसकी इजाज़त के लब भी ना हिला सकेगा। ला तस्मउ इल्ला हमसा, अल्लाह ताला फरमाते हैं जब रहमान की अदालत क़यामत के दिन लगेगी तो तुम खिस खिस की आवाज़ सुनोगी, जैसे कोई सख्त टीचर क्लास में आ जाए और वो कहे खबरदार के मुझे आवाज़ आई। तो जो बहुत बातूनी लड़के भी होते हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता बात करते हैं दूसरे से कि यार आज सर बड़े गुस्से में है फलां है, लेकिन आवाज़ उनकी भी नहीं निकलती। जो क्लास में बहुत बामी करे ना, वो भी सख्त टीचर के सामने आहिस्ता बात करते हैं, अगर इसको आवाज़ आ गई तो बेखैर नहीं है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं क़यामत के दिन भी ऐसे ही होगा, खिस खिस की आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ आएगी, डर डर कर बात कर रहे होंगे। हम्स, ना बेटा बाप के काम आएगा, ना बाप बेटे के, ना भाई भाई के काम आएगा, ना गुलाम आका के काम आएगा, ना कोई किसी का गम और रंज करेगा, ना किसी की तरफ से किसी को ख्याल होगा, ना कोई किसी पर रहम करेगा, ना किसी को किसी से शफकत होगी, ना एक दूसरे की तरफ से पकड़ा जाएगा। यूँ नहीं हो सकता कि कोई गुनाह कोई करे और पकड़ किसी और की हो, ऐसा नहीं होगा। हर एक अपनी फिक्र में पड़ा होगा, हर एक अपना रोना रो रहा होगा, नऊज़ु बिल्लाह, हर एक अपना बोझ उठाएगा, कोई किसी और का बोझ नहीं उठाएगा। देखिए उज़ैर अलैहिस्सलाम कितने परेशान हैं और रो रहे हैं और दुआएं कर रहे हैं और हाल पूछ रहे हैं क़यामत का, अपनी परेशानी को भूल गए हैं। फरिश्ता सामने आया तो ये नहीं कहा कि यार ये मेरी परेशानियाँ कब ख़त्म होंगी, बल्कि ये कहा कि क़यामत के दिन क्या होगा। अल्लाह अकबर, नबियों के मकाम ही और होते हैं, नबियों की सोचें ही और होती हैं। अल्लाह ताला हम सबको, आगे थोड़ी सी और बात भी थी लेकिन ये थोड़ी सी तफसीर इसकी लंबी है, अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की